نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد میرے دوستو، حدیث شریف میں آتا ہے کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ نمبر 1، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھنا۔ میرے دوستو، آج اللہ رب العزت نے ہمیں جوانی دے رکھی ہے تو ہم اس جوانی کو اللہ کے راستے میں خرچ کریں اور اس جوانی میں زیادہ سے زیادہ ہم عبادات کریں اور ذکر و اذکار کریں۔ کل کو بڑھاپا آئے گا تو نہ عبادات کر سکیں گے، نہ اللہ کے راستے میں چل سکیں گے اور صرف افسوس ہی افسوس کرتے رہیں گے۔ میرے دوستو، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اب کی جوانی کو غنیمت سمجھ لو۔ اور نمبر 2 یہ ہے کہ تندرستی کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھنا۔ میرے دوستو، آج اللہ نے ہمیں تندرستی دی ہے، صحت دی ہے، تو ہم اپنی اس صحت کو اللہ کے لیے صرف کریں، یعنی زیادہ سے زیادہ اس میں ہم عبادت کریں، اپنی صحت کو ضائع نہ کریں۔ اور کل کو اگر بیماری آئے گی تو پھر افسوس کے سوا ہمارے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ اسی طرح نمبر 3 یہ ہے کہ مالداری کو فقر سے پہلے غنیمت سمجھنا۔ آج اللہ نے پیسے دیے ہیں تو ہم غریبوں پر، یتیموں پر اور مسکینوں پر خرچ کریں۔ کل کو اگر فقر آ جائے تو پھر افسوس کریں گے اور کہیں گے کاش میرے پاس پیسے ہوتا تو میں غریبوں کا مدد کرتا۔ تو میرے دوستو، آج ہم غریبوں کی مدد کریں اور غریبوں کی ہیلپ کریں۔ نمبر 4 یہ ہے کہ ہم فراغت کو مشغولی سے پہلے ہم غنیمت سمجھے۔ فراغت آج اللہ نے ہمیں وقت دیا ہے، ٹائم دیا ہے، تو ہم اس وقت کو ضائع نہ کریں بلکہ ہم اس وقت سے کام لیں اور اپنے وقت کو ضائع نہ کریں۔ اگر یہ وقت ہم سے چلا گیا تو کل کو ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوگا اور مشغول ہوں گے، اتنے مشغول ہوں گے اور افسوس ہی کریں گے کہ کاش میرے پاس وقت ہوتا تو میں یہ کرتا، میں وہ کرتا۔ میرے دوستو، نہیں، آج سے ہی ہم عزم کر لیں کہ مجھے فراغت ملی ہے تو میں 2 گھنٹے 3 گھنٹے قرآن مجید کی تلاوت کروں گا، اسی طرح میں ذکر و اذکار کرتا رہوں گا۔ اور نمبر 5 یہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ آج اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے تو ہم اس زندگی کو ضائع نہ کریں بلکہ ہم اس زندگی میں زیادہ سے زیادہ آخرت کے لیے فکر کریں اور آخرت کے لیے تیاری کریں۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ عقل مند شخص وہ ہے جو اپنی آخرت کی تیاری کرے۔ تو میرے دوستو، ہم اس زندگی کو غنیمت سمجھے اپنے موت سے پہلے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔